السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، آج ہم ڈسکس کریں گے قبر کے متعلق کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اور اس کو جب جنازے پہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ نیک انسان ہوتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ تو بھائیوں بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، بھلائی کی طرف مجھے جلدی جلدی لے چلو، تیز تیز دوڑ چلو اور جلدی سے مجھے میرے مقام تک پہنچا دو۔ اور بھائیوں، اس کے عوض میں جب کوئی گناہ گار انسان کا انتقال ہوتا ہے، اسے بھی اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہو، ہائے ناکامی کی طرف مجھے کہاں لے جا رہا ہو۔ جب میرے بھائیوں مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو وہ انسان جو اسے دفنا کے جاتے ہیں تو وہ ان کے پاؤں کی آواز سنتا ہے، مطلب ان کے وہ چپلوں کی آواز سنتا ہے۔ صحیح بخاری 1374 نمبر حدیث ہے یہ، اس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، جتنی بھی حدیث کی کتاب ہیں، کسی بھی کتاب کے اندر آپ قبر والا چیپٹر کھول لینا، یہ ساری حدیثیں انشاءاللہ اس کے اندر مل جائے گی۔ جب کوئی نیک انسان مرتا ہے میرے بھائیوں تو دو فرشتے جنت کا کفن لے کے آتے ہیں، نہایت ہی خوشبودار، اور اس کی روح کو اس طریقے سے نکالتے ہیں جیسے مشکیزے کے اندر سے بوند ٹپکتی ہے، اتنی آسانی سے اس کی روح نکالتے ہیں اور آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو آسمان کے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں، ہائے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کون ہے یہ؟ تو فرشتہ اس مردے کا اچھا سا نام لے کے بولتا ہے کہ فلاں بن فلاں ہے یہ، تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ 7ویں آسمان تک جاتا ہے اور سب اس کو سواگت کرتے ہیں اور اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک اس کو فرشتوں کو بولتے ہیں کہ اس کو میرے بندے کی اندر اس روح کو واپس لیا کے ڈال دو، میں کل قیامت کے دن اس کو وہیں سے اٹھاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کی روح کے اندر ڈال دی جاتی ہے اور ایک شخص آتا ہے نہایت ہی خوشبودار، بہت ہی خوبصورت، اس کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ بولتا ہے کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کی قبر کو خوشادہ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ دیکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت کا اوڑھنا بچھونا لا کے دیا جاتا ہے، اور جہاں تک دیکھتا ہے اسے قبر دکھائی دیتی ہے اور جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں اس کے پاس آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب نیک انسان ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اب میرے بھائیوں، جس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ زندگی گزری ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، جس نے صرف ایک اللہ کی عبادت کری ہے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھی اور اس کے حکم کو ادا کیا ہے، وہ فوراً بول دے گا میرا رب اللہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوسرا سوال ہوگا اس سے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ بولے گا اگر دین کے مطابق اس کی زندگی گزری ہے، فرقہ واریت میں وہ نہیں پڑا ہے، صرف اسلام کو ہی اس نے ٹارگٹ بنایا ہے، اسلام پہ ہی چلا ہے، اسلام کو ہی فائنل سمجھا ہے، تو وہ بولے گا کہ میرے بھائیوں میرا دین اسلام ہے۔ اور جب اس سے تیسرا سوال پوچھا جائے گا تم نے جو شخص اتارا گیا تھا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ ترمذی کے الفاظ ہیں من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تو وہ بولے گا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ میرے بھائی، اس کے بعد ایک اور سوال کیا جائے گا، اپن اس کو چوتھا سوال بھی بول سکتے ہیں، کہ فرشتہ اس سے پوچھے گا کہ تمہیں یہ تینوں سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ تم نے کیسے بتا دیا؟ تمہیں کیسے پتا ہوا؟ تو میرے بھائیوں، وہ مردہ کہے گا کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی اور میں نے اس کی تصدیق کری تھی۔ کیا کہے گا بھائیوں؟ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی اور اس کی تصدیق کری تھی۔ تو اللہ کہے گا کہ میرا بندے نے بالکل صحیح کہا، اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا بھائی کہ اس کو پھر جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اپن بچپن سے سنتے ہوا نا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، حدیث میں الفاظ ہے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس میں جنت کی خوشبو آئیں گی، ہوائیں آئیں گی، اور وہ پھر اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو وہ کہے گا کہ میں ابھی تو سویا تھا، اتنی جلدی اٹھ گیا۔ بھائی، اس کے اپوزٹ جب کوئی گنہگار انسان مرتا ہے تو آسمان سے ایک کمبل آتا ہے بالوں والا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اجرنا من النار، اور ملک الموت آتی ہے اور اس کی روح قبض کرتی ہے اس طریقے سے کہ لوہے کی ایک
سلاخ ہے اور اون کے اندر سے اس کو کھینچتی ہے، اتنی تکلیف کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے. اور جب اس کی روح کو لے کر وہ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں، پہلے آسمان کے اوپر فرشتے پوچھتے ہیں کہ اتنا بدبودار، اتنی بری بدبو آ رہی ہے اس کے اندر سے، یہ کون شخص ہے؟ تو اس کا نہایت ہی برا نام لے کے بولتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، اور اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اس کی روح کو واپس لوٹا دی جاتی ہے قبر کے اندر، اور پھر قبر کے اندر جاتے سے اس کے ساتھ سوال ہوتے ہیں. میرے بھائیوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تم نے جو شخص اتارے گئے تھے یعنی کہ محمد رسول اللہ، تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو میرے بھائی وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. پھر آگے فرشتہ پھر اس سے سوال کرتا، بھائی یہ جو میں اب آگے بتا رہا ہوں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، از ویری موسٹ امپورٹنٹ چیز جو شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی، کسی کو پتہ ہوگی، میں بتا رہا ہوں. پھر فرشتہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے خود جاننے کی کوشش کیوں نہیں؟ صحیح بخاری 1374 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لینا انشاءاللہ. اور مشکات کے اندر 1630 نمبر حدیث، اور ابو داؤد میں 4753 نمبر حدیث ہے. یہ تینوں حدیث مکمل ہیں. آپ ان تینوں حدیثوں کو مکمل پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کو پورا قبر کا سسٹم سمجھ میں جائے گا کہ قبر میں اپنے ساتھ کیا کیا ہونا ہے. تو بھائیوں، وہ مردہ سے فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے ان تینوں سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو وہ مردہ کہے گا کہ جو لوگ کہتے تھے میں وہی کرتا تھا. میرے بھائی سنو الفاظ، کیا کہے گا مردہ؟ کہ جو لوگ مجھ سے کہتے تھے میں وہی کرتا تھا. تو فرشتہ اس سے بولے گا کہ تو نے خود جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو نے خود کتاب اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ یا تم میں جو پڑھنے والے تھے، جو تم میں جاننے والے تھے، جو بہتر تھا، تو نے اس سے کیوں نہیں سیکھا؟ بھئی یہ پوچھا جائے گا قبر کے اندر اس سے. اب یہ کس کس کو پتا تھا کہ اتنی آگے بھی حدیثیں چلتی ہیں، اور یہ سب اس سے پوچھا جائے گا. بھائی قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی، تم نے کیوں تحقیق نہیں کری. اور پھر اللہ فرمائے گا میرے بھائی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے جہنم کا اوڑھنا بچھونا لے کے آیا جائے. میرے بھائی جو سوال کیے جائیں گے قبر میں مردے کو بٹھا کر کیے جائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو پہلے بٹھایا جائے گا، پھر اس سے سوال کیے جائیں گے. اور بھائیوں پھر اس کو پر ایک گونگا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا، جو ایک ایسا ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ کے اوپر مار دے تو پہاڑ کو چکنا چور کر دے. اور میرے بھائی اس کو وہ قیامت تک مارے جائے گا، اور جب اسے ایک بار مارے گا تو وہ مر جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں پھر روح ڈال دی جائے گی، پھر اسے زندہ کیا جائے گا، پھر اسے مارا جائے گا. میرے بھائی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور قبر کا جو ہے مسئلہ بہت ڈینجرس ہے بھائی. اگر قبر سے اپن بچ گئے تو انشاءاللہ اپنی ساری مشکل آسان ہو جائے گی. اللہم اجرنا من النار، وہ جو دعا ہے نا کثرت سے مانگ کرو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ وقنا جو عذاب النار ہے یہ قبر کے لیے ہی استعمال ہوا ہے میرے بھائی. اسے کثرت سے دعا مانگا کرو یہ والی. اللہ پاک آپ کو اور مجھے اور تمام اہل علم کو قبر کا عذاب سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہم اجرنا من النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.